بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. چلیے جی. اچھا جی. سورہ بقرہ مدنی ہے. سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اہم واقعہ بقرہ ہے، یعنی وہ بقرہ جس کی وجہ سے مردہ زندہ ہوا تھا، اور مردہ کا زندہ ہونا بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ اور آل عمران کو زہراوین کہتے ہیں، دو روشن سورتیں. حدیث میں آتا ہے زہراوین پڑھو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ بادل کی طرح آپ کے اوپر سایہ کرے گی. حدیث میں آتا ہے اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. سورہ بقرہ پڑھو کیونکہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے. ولا يستطيعها البطولة، اور پہلوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پہلوان مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ بہت ہی طاقتور اور قوت والی صورت ہے. حدیث میں آتا ہے ما من بیت یقرأ فیہ سورة البقرة الا خرج منہ الشیطان. اس صورت میں بقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان نکلتا ہے. وَلَهُ ذُرَاتٌ، اور شیطان کی پیچھے کے راستے سے آواز نکلتی ہے. حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامًا وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سورة البقرہ. ہر چیز کے لیے کوہان اور اونچائی ہے، قرآن کریم کی اونچائی ہے سورہ بقرہ، جس میں قرآن کریم کے بے شمار احکام مذکور ہیں اور یہود اور نصارہ کی تردید موجود ہے. سورۃ البقرہ، اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا ذکر ہے قرآن کریم میں. سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ میں مناسبت اور ربط کئی وجوہات پر ہے. ایک یہ ہے، سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم صراط مستقیم چاہتے ہو اور ہدایت چاہتے ہو تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. آپ نے ہدایت مانگی تھی، ہدایت یہ ہے. نمبر 2، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا راستہ. منعم علیہم کون ہے؟ ان کا ذکر ہے. متقین
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المفلحون تک یہ اولئک الذین انعمت علیہم اس کی تشریح ہے. نمبر 3، سورہ فاتحہ میں 3 فریق کا ذکر تھا. انعمت علیہم ایک، غیر المغضوب علیہم مغضوب علیہ 2، ولا الضالین 3. ان تینوں کی تشریح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمائی ہے. الذین انعمت علیہم اس کی تشریح ہے سب سے پہلے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون مفلحون تک یہ انعمت علیہم کی تشریح ہے. دوسرے نمبر پر غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا وہ کون ہے؟ وہ اتنا بڑا غضب ہے ان پر کہ اگر آپ ان کو بتائیں تو وہ نہیں سنتے، سمجھائیں تو نہیں سمجھتے، پتھر کی طرح. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم الی آخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب اور قہر کی مہر لگائی ہے، جو کسی طریقے پر صحیح راستے پر نہیں آتے. تیسرا نمبر کون ہے؟ ولا الضالین. ضالین کے لغوی معنی ہے جو راستہ گم کر چکے ہیں، جن کو راستہ معلوم نہیں، راستہ گم ہو چکے ہیں، کر چکے ہیں. تو وہ کون ہے؟ منافقین. نصارہ بھی ہے لیکن منافقین بھی ہیں. اس کا ذکر 13 آیات میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جب آدمی راستہ گم کر دے، کبھی ایک طرف بھاگتا ہے کبھی دوسری طرف، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر. یہ بھی لا الہ الا ولا الہ الا. جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. ضالین کا ذکر، تو تینوں فریق کا ذکر اس میں آ گیا. اسی طرح ایک اور ربط سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ ہے. سورہ فاتحہ میں فرمایا تھا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. اس کا حکم ہے آنے والی صورت میں سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ایاک نعبد کی دلیل ہو گئی، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو. تو ہم کیوں عبادت نہیں کریں گے؟ اور یہ
ایک اور ربط یہ ہے کہ ما قبل صورت میں فرمایا تھا، ما قبل صورت وہ ہے جو جلالین کے آخر میں ہے، ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ایاک نستعین آخر میں آیا، سورت کے آخر میں ہے، تو اس آنے والی سورت کے آخر میں بھی دعاؤں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ذکر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا إلى آخره۔ یہ ایاک نستعین کا بیان ہے۔ اسی طرح ایک اور ربط یہ ہے کہ ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور رحیم کیسے ہے؟ الرحیم بانزال الہدایت للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کو نازل فرمایا، یہ رحیم ہے۔ اسی طرح ایک اور ربط یہ ہے کہ ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، یہ ہو گیا ایاک نعبد، تو اس کے بعد کہیں گے ولا نعبد البقرۃ کما عبدت بنو اسرائیل، ہم بقرہ کی عبادت نہیں کریں گے جیسے بنی اسرائیل نے عبادت کی تھی۔ بقرہ کی عبادت کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ بقرہ پڑھ لو، اللہ کے بندے، معلوم ہو جائے گا۔ ولا نعبد آل عمران كالنصارى، اور جیسے نصارى آل عمران کی عبادت کرتے تھے، حضرت مریم کی عبادت، حضرت عیسیٰ کی عبادت، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو آل عمران کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ آل عمران اس کے بعد ہے۔ یہ تو حقوق اللہ ہو گئے۔ ولا نضيع حقوق النساء، اور ہم حقوق العباد کو بھی ضائع نہیں کریں گے، عورتوں کے حق کو۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ نساء میں۔ جیسے مشرکین ضائع کرتے تھے، ولا نضيع حقوق النساء كالمشركين، جب عورتوں کی حقوق کو ہم ضائع نہیں کریں گے، فنأكل المائدة فنأكل الطعام اللذيذ على المائدة، مائدہ پر بہترین طعام ہمیں ملے گا سورہ مائدہ میں۔ تو یہ کتنے ربط ہو گئے؟ 6-7 تو ہو گئے ہوں گے۔ ہاں جی، سورۃ البقرہ، سور البلد سے محفوظ ہے، اور سور البلد کہتے ہیں شہر کی اس دیوار کو کہتے ہیں جو دیوار شہر پر محیط ہوتی ہے، تو اس کو سور البلد کہتے ہیں۔ جیسے سور البلد بلد پر محیط ہے، اسی طرح سورت محیط ہے آیات پر۔ یا سورت ان کے معنی ہے رفعت، چونکہ قرآن کریم کی صورت عظیم الشان اور رفیع الشان ہے، اس لیے ان کو سورت کہتے ہیں۔ سورت کے معنی قطعۃ من القرآن لها اول و آخر، قرآن کریم کا ایک ٹکڑا جس کی ابتدا اور انتہا ہو۔ مدنیت، مدنی اس صورت کو کہتے ہیں جو بعد الہجرت نازل ہو تو اس کو مدنی کہتے ہیں، جو قبل الہجرت نازل ہو تو اس کو مکی کہتے ہیں۔
جو راستے میں نازل ہو ہجرت کے راستے میں، وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو مکہ میں ہو وہ مکی، جو مدینہ میں ہو وہ مدنی۔ بعض کہتے ہیں ما يتعلق بأہل مکہ فهو مکی وما يتعلق بأہل المدینہ فہی مدنیۃ۔ لیکن سب سے اچھی تشریح وہی ہے کہ مکی اس کو کہتے ہیں ما جو قبل الہجرت نازل ہو، اور مدنی وہ بعد الہجرت۔ عام طور پر مدنی صورت میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے، منافقین کا ذکر ہوتا ہے، احکام کا ذکر ہوتا ہے، نماز روزے اور ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، دوسرے احکام کا ذکر ہوتا ہے۔ مکی صورت میں عام طور پر توحید اور رسالت اور تخویف اور قیامت ان چیزوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اکثر مکی صورتوں میں ہے۔ مئتان و ست او سبع و ثمانون آیتا، 286 یا 287 آیات ہیں۔ آیت سورت کا ایک ٹکڑا جس کی ابتدا اور انتہا ہو اس کو آیت کہتے ہیں۔ آیت کے لغوی معنی علامت ہے، اس کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے اعجاز پر، قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر آیت کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے شافعیہ کی نزدیک، قرآن کریم کا جز ہے، ہر صورت کا جز نہیں ہے احناف کی نزدیک۔ جب ہر صورت کا جز ہے تو ہر صورت میں جہرن پڑھتے ہیں شافعیہ، جب ہر صورت کا جز نہیں ہے تو سرن پڑھتے ہیں احناف۔ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہے۔ محکمات وہ ہے جو معلوم المراد ہو، متشابہات وہ ہے جو معلوم المراد نہ ہو۔ پھر متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ متشابہات ہیں جو معلوم المعنی ہے لیکن معلوم مجہول المراد ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید کے لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن معنی مراد مجہول ہے۔ اور دوسرے وہ ہے جس کے معنی بھی مجہول ہو اور مراد بھی مجہول ہو، جیسے الف لام میم، اس کے معنی بھی مجہول ہے اور اس کا مطلب اور مقصد بھی مجہول ہے۔ اس لیے اس کا اصل متقدمین کی نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا مطلب کوئی بھی نہیں جانتا، اور مصنف نے یہی فرمایا اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اپنے مراد کو بذالک اس لفظ کے ساتھ کہ کیا مراد اور کیا مقصد ہے۔ یہ تو متقدمین نے کہا، اور متاخرین جو تعویل کرتے ہیں
تو تعویل شک اور ظن کے درجے میں ہے، یقین کے درجے میں نہیں. یعنی ممکن ہے کہ یہ مطلب ہو، ممکن ہے، دل کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. مثلا کہتے الف لام میم، اول لازم مؤمن کے لیے ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے. یا یہ الف لام میم الاصل اللازم للمستدل ذالک الکتاب. یا الف لام میم انا اللہ اعلم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یا الف لام میم اعلی لامع ماحی الشکوک ذالک الکتاب، یہ کتاب اعلی ہے، لامع چمکتی ہے، ماحی ہے شکوک کو ختم کرتی ہے. یہ سب اشارات کے قبیلے سے ہیں. یہ اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو حقیقی معنی ہوں، دل کو خوش کرنے کے لیے ہے. اگر کوئی اشکال کرے کہ جب اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، اس کی مراد سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر اس کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کے نازل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو دائرہ علم میں ہیں، دائرہ عمل میں ہیں، اس پر عمل کیا جائے، اس پر علم ہو. بعض چیزیں وہ ہیں جو دائرہ ایمان میں ہیں، دائرہ علم اور دائرہ عمل میں نہیں ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، تم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اللہ الف لام میم پر تم اس کا علم نہیں رکھتے ہو، تم اس پر ایمان لاؤ. اس کو یوں بیان کریں گے تفصیل سے کہ بعض چیزیں مطلوب العمل ہیں، نماز پڑھو. بعض چیزیں مطلوب العلم ہے، قیامت پر یقین رکھو، مطلوب العلم ہے. بعض چیزیں مطلوب الایمان ہے، اس پر ایمان رکھو، علم اور عمل مند رکھو. تو قرآن کریم میں جب دو چیزیں ہیں تو تیسری چیز بھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ قرآن کریم میں مطلوب العمل چیزیں ہیں یا نہیں ہے؟ قرآن کریم میں مطلوب العلم چیزیں ہیں یا نہیں؟ جس پر علم ہو عمل نہ ہو. قیامت پر تو عمل نہیں ہے، قیامت علم ہے. پولیس رات پر تو عمل نہیں ہے، پولیس رات کا علم ہے. تو قرآن کریم تو جامع کتاب ہے، اس میں ایک ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو مطلوب الایمان ہو، بس نہ اس کا علم ہو نہ اس پر علم عمل ہو. الف لام میم اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ کیسے؟ یوں معجزہ ہے کہ جو امی ہو، امی وہ کلام کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن حروف ہجائیہ نہیں پڑھ سکتا، ہجے نہیں کر سکتا. امی یعنی ایک امی آدمی ہے، اگر آپ اس سے یہ کہے کہ یہ پڑھو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پڑھ لے گا. لیکن اگر امی آدمی سے آپ کہے کہ اقیموا الصلاۃ کے ہجے کرو، الگ الگ نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کے باوجود ہجی کیے، الف لام میم الگ الگ. امی ہے اور ہجے کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجے سکھائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بن گیا.
تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے الف لام میم وغیرہ کا کہ اس میں امتحان العقول ہے، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے، چاہتی ہے کہ میں ہر چیز کو حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بریک لگایا الف لام میم، آپ کی عقل کو ہم نے بریک لگایا، اب آگے مت چلو، آپ کی عقل کو ہم نے منع کیا، آپ عقل ہر جگہ چلاتے ہیں، یہاں عقل نہیں چلا سکتے، اس میں امتحان العقول ہے۔ دیکھو امتحان البدن یہ ہے، بدن کا امتحان یہ ہے کہ بدن کو استعمال کرو عمل میں، اور عقل کا امتحان یہ ہے کہ عقل کہتے ہیں میں ہر چیز کو سمجھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہر چیز کو مت سمجھو، الف لام میم کو مت سمجھو، حام میم کو مت سمجھو۔ تو امتحان العقول یہ ہے کہ عقل ہر چیز میں گھسنا چاہتی ہے، ہر ایک آدمی کہتے ہیں میں افلاطون بن جاؤں، ارسطو بن جاؤں، سقراط بن جاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاموش، یہاں خاموشی کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کا مطلب کوئی اور نہیں سمجھتا۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ فیہ تمیز بین علم الخالق والمخلوق، مخلوق کا علم یہاں ختم اور خالق کا علم شروع، یہاں یہ خالق کا علم ہے، مخلوق کا علم یہاں نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ مالک ابن سیف لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتا تھا، فرمائے اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب اے ھذا الکتاب، ذالک کی تفسیر ھذا کے ساتھ کی اشکال ہے، اشکال کا جواب، اشکال یہ ہے کتاب تو ہمارے سامنے ہے، تو ذالک نہیں ھذا الکتاب ہونا چاہیے، ھذا قریب کے لیے ہے، ذالک بعید کے لیے ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ ذالک ھذا کے معنی میں ہے، ذالک کیوں آیا؟ اس کی رفعت شان کی طرف اشارہ، ذالک یہ کتاب قریب ہے لیکن اس کا مرتبہ بہت دور ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، تو ذالک اس لیے آیا تاکہ اس کی شان کی رفعت کی طرف اشارہ ہو جائے، کتاب قریب بھی ہے اور بہت بعید بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ذالک اپنے اصل پر ہے، ذالک وہ کتاب جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ کتاب نازل ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا، یہ وہی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب وہ کتاب جو سینکڑوں سال پہلے جس کا وعدہ ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کریں گے، یہ ہے وہ قرآن۔ سمجھتے ہو میری بات؟ سمجھتے ہو یار؟ کتاب الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اشکال کا جواب ہے الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جو تورات ہے اس میں شک نہیں، وہ کتاب جو انجیل ہے اس میں شک نہیں، ذالک وہ، کہتے نہیں اللہ کے بندے الذی یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب سے یہ کتاب مراد ہے۔ ذالک اشارہ آیا ہے لیکن اشارہ بعید کے لیے ہے، لیکن مراد اس سے یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم مراد ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ریب کے کئی معنی آتے ہیں، ریب کے معنی شک بھی ہے، ریب کے معنی بے چینی بھی ہے۔ مصنف نے مشہور معنی لے لیا، ریب بمعنی شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا شک فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔
انہ من عند اللہ، یہ محل شک کو متعین کرتے ہیں کہ محل شک کون سی چیز ہے جس کی نفی ہے. محل شک انہ من عند اللہ، اس کا اللہ تعالی کی طرف سے ہونا، اس میں شک نہیں. تو اگر کوئی کہے لا ریب فیہ، قرآن میں شک نہیں، قرآن میں تو ویسے بھی شک نہیں، یہ قرآن ہے اس میں کیا شک ہے، یہ جلالین ہے اس میں کوئی شک ہے، اس کی نفی کی کیا ضرورت ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے اس میں شک ہے نہیں. تو لا ریب فیہ، قرآن میں شک نہیں، قرآن تو ویسے بھی قرآن ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں، یہ نفی تو بیکار ہے. مصنف کہتے ہیں سمجھ لو، انہ من عند اللہ، لا شک انہ من عند اللہ، اس کا من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، من جانب اللہ ہونا پکا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ لوگ تو اس میں شک کرتے ہیں من جانب اللہ ہونے میں، انہم کانوا فی شک وریب، یہ شک، الا انہم فی مریۃ منہ، الا انہم فی مریۃ منہ، یہ شک میں ہے. بل ہم فی ریبہم یترددون، یہ اپنے شک میں گھومتے رہتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں ہو، شک تو ہے، تو اس کی من جانب اللہ ہونے میں بھی شک ہے. کفار شک کرتے تھے، مشرکین شک کرتے تھے، تو پھر اس کا کیا مطلب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ میں یہ نفی بمعنی نہی ہے. لا ریب فیہ لا ترتابوا فیہ، تم اس میں شک مت کرو، جو تم شک کرتے ہو وہ غلط ہے، بے دلیل ہے، بے حجت ہے، تم اس میں شک مت کرو. تو نفی نہی کے معنی میں ہے. دوسرا معنی، دوسرا جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ قرآن کریم محل شک نہیں ہے، اور جو شک کرنے والے شک کرتے ہیں تو یہ ان کی دلوں کی بیماری ہے. اصل میں قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو شک کرنے والے شک کرتے ہیں یہ ان کی دلوں کی بیماری ہے. جیسے آپ کبھی کبھی سنتے ہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کے روگ کو دور کر دے، سنتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ روگ پتہ نہیں عبرانی لفظ ہے یا سریانی لفظ ہے، روگ کے معنی بیماری ہے، سمجھ؟ دلوں کی بیماری کو دور کر دے. تو مثال کے طور پر پانی تو میٹھا ہے، لیکن ایک آدمی کو صفرا کی بیماری ہے تو اس کو پانی کڑوا لگ رہا ہے، تو پانی کا نقصان نہیں ہے، نقصان اس کے ذائقے کا ہے. تو لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم محل شک نہیں ہے، اور جو یہ شک کرتے ہیں تو یہ ان کی بے وقوفی ہے، اور یہ ان کا غلط فہم ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. حقیقت میں یہ محل شک نہیں. ریب کا ایک معنی ہے، ریب کے ایک معنی ہے لا ریب فیہ قرآن کریم میں شک نہیں، اور دوسرا معنی ہے بے چینی. ریب کس کو کہتے ہیں؟ بے چینی. بے چینی یعنی سکون ہے، سکون. اور ریب سکون کے معنی میں آتا ہے، ریب بے چینی کے معنی میں آتا ہے. تو پھر معنی ہوگا قرآن کریم میں بے چینی نہیں، قرآن کریم میں سکون ہے. فرماتے ہیں جملۃ النفی خبر، یہ لا ریب فیہ خبر ہے، ذالک الکتاب مبتدا ہے. مصنف نے کہا میں ایک اعراب کو پسند کروں گا، تو اس لیے اس اعراب کو لے لیا،
اور دوسرے اعرابات جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ بیضاوی میں وغیرہ میں دیکھ لے، بہت سارے اعرابات ہیں۔ مبتدا ہو ذالک، مبتدا ہے ذالک الکتاب، والاشارۃ بھی، اور اشارہ ذالک کے ساتھ، یعنی جو بعید کے لیے ہوتا ہے، للتعظیم وہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی قرآن کریم عظیم الشان ہے، جو عظیم الشان ہے تو وہ رفیع الشان ہے، جو رفیع الشان ہے تو وہ اونچا ہے، جو اونچا ہے اس کے لیے ذالک آ گیا۔